اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی 16ویں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں یہ حدیث لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن المثنیٰ نے ان سے حدیث بیان کی، ان سے عبد الوہاب الثقفی نے حدیث بیان کی، ان سے ایوب نے حدیث بیان کی، اور ان سے ابو قلابہ نے حدیث بیان کی، اور ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت کو پالے گا۔ پہلی یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ اور اس کا رسول ما سوی اللہ سے محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اس کا رسول اسے کائنات ہست و بود کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص کو محبوب ہو۔ دوسری خصلت، وہ شخص جس سے بھی محبت کرے فقط اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری خصلت، اس شخص کے نزدیک کفر میں واپس پلٹنا اس طرح ناپسندیدہ ہو کہ جس طرح وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 خصلتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں گی، حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پالے گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایمان کی بھی مٹھاس، لذت اور ذائقہ ہوتا ہے، لیکن یہ لذت، یہ مٹھاس، یہ ذائقہ دل محسوس کر سکتا ہے، انسان کی روح محسوس کرتی ہے۔ جیسے کھانے پینے کی اشیاء کے ذائقے اور مٹھاس اور لذتیں ہوتی ہیں، انسان کا جسم اس لذت کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کی جو مٹھاس ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، اس کی روح اور اس کا دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ جس طرح بیماری کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کی لذت انسان کو محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح انسان الامان الفیل گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہو تو اسے نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی، ایمان کی مٹھاس بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ان 3 خصلتوں میں سے، ان 3 اوصاف میں سے جو پہلا وصف اور پہلی خصلت اور پہلی عادت ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول کائنات ہست و بود کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے کو محبوب ہو۔ اللہ کی ذات انسان کو تب ہی محبوب ہوتی ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ انسان کے اوپر اللہ کی ذات کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، عاقل بنایا یعنی پاگل نہیں بنایا، صحت دی، عزت دی، مال و دولت دیے، ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء اقربا، ریلیٹو دیے، ایمان کی دولت عطا کی۔ الغرض دن رات، مختلف موسم اور مختلف انواع و اقسام کے پھل پھول، سبزیاں، چرند پرند، لہلہاتی سرسبز و شاداب کھیتیاں، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب نعمتیں انسان کے لیے ہیں۔ جب بندے کو ان نعمتوں کا کامل طریقے سے ادراک ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے میں بھی انسان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت میں انسان کمال کو پہنچتا ہے تو پھر ایمان کی مٹھاس کو وہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس پانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے جو ہے اللہ کے رسول کی ذات بھی محبوب ہو۔ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بھی 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، جو امر دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے بجا لائے۔ اللہ کے رسول نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جائے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کا ایک درجہ ہے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کریمانہ کو، حضور کی سنت کو، اور آپ کی شب و روز جو ہے اس کی پیروی کرے، حضور کی اطاعت کرے، حضور کی سنت کو اپنائے، تو یہ حضور سے محبت کا کمال ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے
کمال محبت کرتا ہے تو پھر انسان کو ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی لذت اور حلاوت کو سب سے زیادہ امت سے محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تو وہ اپنا تن من دھن ہر شے کو قربان کر دیتے تھے۔ یہی ایمان کی لذت تھی کہ جنہوں نے بغیر سامان ضرب و حرب کے میدان بدر میں انہیں لے گیا۔ یہی وہ محبت تھی کہ جو انہیں غزوہ احد میں لے گئی، یہی وہ محبت تھی جو تبوک میں لے گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک ہستیوں نے جب ایمان کی لذت کو اور مٹھاس کو جب کمال طریقے سے پا لیا تو پھر تپتے صحرا پہ بھی لیٹ گئے، لیکن احد احد کہنا نہ چھوڑا، محمد محمد کہنا نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وہ محبت اور ایمان کی حلاوت تھی۔ حضرت حنظلہ نئی نویلی دھرن کو چھوڑ کے میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں اور میدان جہاد میں جا کر جام شہادت نوش کرتے ہیں اور حسین الملائکہ کا لقب پاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری خصلت، دوسرا وصف، دوسری نشانی یہ بتائی کہ ایمان کی حلاوت وہ پائے گا جو شخص جس سے بھی محبت کرے فقط اللہ کے لیے محبت کرے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مضبوط گرہ اللہ کے سبب سے محبت رکھنا ہے اور اللہ کے سبب سے بغض رکھنا ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ اور ایمان کی حلاوت کے محسوس ہونے کے لیے جو تیسری شرط اور تیسری خصلت آقا کریم نے بتائی وہ فرمایا کہ بندہ جب ایمان لے آئے، اسلام لے آئے تو کفر کی طرف پلٹنا اس کو اس طرح ناپسند ہو کہ جس طرح بندہ آگ میں جانا اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کفر کی طرف معاذ اللہ پلٹنا جو ہے اسے ناپسند ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب رومیوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گرفتار کر لیا، ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا، تو رومیوں کے بادشاہ نے کہا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی سے کہ اس کو کہو کہ یہ عیسائی ہو جائے، ورنہ تم کو پیتل کی بنے ہوئے گائے کے مجسمے کے اندر ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کے جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا چکے تھے، آپ رومیوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایمان اور کلمہ کو نہیں چھوڑوں گا اور عیسائی نہیں ہوگا۔ چنانچہ عیسائی بادشاہ نے بطور عبرت اور خوف دلانے کے لیے ایک مسلمان قیدی کو بلایا اور اس پیتل کے بنے ہوئے گائے کے مجسمے کے اندر تیل ڈالا، اور جب وہ کھولنے لگا رومی بادشاہ نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، اس نے عیسائی ہونے سے انکار کیا، وہ بھی ایمان کی لذت پا چکے تھے۔ تو اس رومی بادشاہ نے بطور عبرت اور ڈرانے کے لیے اس مسلمان قیدی کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی سے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان کی لذت کو اور ایمان کی حلاوت کو پا چکے تھے، آپ نے کہا کہ میں ہرگز اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو رومی بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو وہ رومی عیسائی جو تھے اس کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے قریب لے کر گئے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان عیسائیوں نے بادشاہ سے کہا حضرت عبداللہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ ان کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ ایک جان ہے فقط جو اسلام کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ عیسائیوں اور رومی بادشاہ سن لو، اگر جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں اللہ مجھے اتنی بھی جانیں دے تو میں اتنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ صحابی رسول کا یہ ایمان دیکھ کے رومی بادشاہ نے کہا تم ایمان کو چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، آدھی بادشاہ تمہیں دے دوں گا۔
تمہاری اپنی بیٹی سے میں شادی کر دوں گا، لیکن اس آفر کے باوجود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا اور اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر رومی بادشاہ نے کہا کہ میرے سر کو بوسہ دے دو، میں اسی وجہ سے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر رومی بادشاہ نے کہا اگر تم میرے سر کو بوسہ دو گے میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہاری وجہ سے میں 80 مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے جب یہ سنا اس رومی بادشاہ کے سر کا بوسہ لیا، جس کی وجہ سے اس رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اور ان کی وجہ سے 80 مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ جب یہ رہائی پا کر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ پھر کبھی کبھار صحابہ خوش طبعی کے لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا کرتے آپ نے ایک رومی بادشاہ کے سر کا بوسہ لیا ہے، تو پھر آگے سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بوسہ تو لیا ہے لیکن اس بوسے کے بدلے میں میں نے 80 مسلمانوں کو قید سے رہائی بھی دلائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے کمال طریقے سے ایمان کی لذت کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے۔ اور خواتین و حضرات، ہمارے لیے اس حدیث پاک میں سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر ان 3 چیزوں کو لانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول ہمیں ہر شے سے بڑھ کے عزیز ہو، ہر شے سے بڑھ کے محبوب ہو، جس سے بھی محبت کریں، جس سے بھی دشمنی رکھیں، فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور ایمان کے ساتھ ایسی محبت ہو، ایمان اور اسلام کے ساتھ ایسا ہمارا تعلق ہو کہ جس طرح بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہے، اس سے بھی کئی گنا انسان ایمان سے اور اسلام سے محبت کرے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب کو کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔